अजब ये दोगलापन है, हमारा गम नहीं दिखता, लहू से तरबतर दामन हमारा नम नहीं। क्या कहना है इमरान बाबा? सुनेंगे नाज़रीन इमरान प्रताप अली की बेहतरीन नज़्म से पहले कुछ खास बात सुनते हैं। दुनिया का हर ताल्लुक एक गुलामी है, आप जितना ज्यादा तन्हा हैं उतने ही ज्यादा आजाद हैं। चलिए फिर सुनते हैं इमरान प्रताप अली की नज़्म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अजब ये दोगलापन है, हमारा गम नहीं दिखता। इधर से उधर तक एक शख्स की शिरकत हो, मैं कोशिश करता हूं आप तक पहुंचने की। अजब ये दोगलापन है, हमारा गम नहीं दिखता, लहू से तरबतर दामन हमारा नम नहीं। क्या कहना है इमरान बाबा? लहू से तरबतर दामन हमारा नम नहीं दिखता। उन्हें हम गोलियां बरसाते दिख जाते हैं सड़कों पर। अगला मिसरा सच्चा हो और लगे कि हिम्मत से बात कही गई है, तो अब तक सबसे बड़ी दुआ चाहता हूं आपकी। मैं हिम्मत करता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं। उन्हें हम गोलियां बरसाते दिख जाते हैं सड़कों पर, जमाने को मगर हम पर बरसता बम नहीं दिखता। जमाने को मगर हम पर बरसता बम नहीं दिखता। जमाने को मगर हम पर बरसता बम नहीं दिखता। और अंधेरों के पुजारी हैं, उन्हें जुगनू से नफरत है। अंधेरों के पुजारी हैं, उन्हें जुगनू से नफरत है। अंधेरों के पुजारी हैं, उन्हें जुगनू से नफरत है। ये नाथूराम के हामी, इन्हें बापू से नफरत है। ये नाथूराम के हामी, इन्हें बापू से नफरत है। जो करते थे दलाली जंगे आजादी में गोरों की, अब अगर बात ठक से लगे तो कि हाथ हवा में उड़ जाए। जो करते थे दलाली जंगे आजादी में गोरों की, उन्हीं के वंशजों को आजकल टीपू से नफरत है। उन्हीं के वंशजों को आजकल टीपू से नफरत है। अंधेरों के पुजारी हैं, उन्हें जुगनू से नफरत है। पूरे उत्तर प्रदेश को बिहार की जीत की मुबारकबाद देता हुआ चार मिसरे पढ़ता हूं कि लहरों ने कितना सर पटका, फिर भी साहिल हार गया। लहरों ने कितना सर पटका, फिर भी साहिल हार गया। हरियाणा के मासूमों से एक पत्थर दिल हार गया। हरियाणा के मासूमों से एक पत्थर दिल हार गया। दोस्तों नज़्म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों मुंतखब हदीस किताब से कुछ खास बातें सुनते हैं। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई शख्स अपने घर से निकलते वक्त ये दुआ पढ़े, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, मैं अल्लाह का नाम लेकर निकल रहा हूँ, अल्लाह ही पर मेरा भरोसा है,
کسی خیر کے حاصل کرنے یا کسی شر سے بچنے میں کامیابی اللہ ہی کے حکم سے ہو سکتی ہے۔ اس وقت اس سے کہا جاتا ہے، یعنی فرشتے کہتے ہیں تمہارے کام بنا دیے گئے اور تمہاری ہر شر سے حفاظت کی گئی۔ شیطان نامراد ہو کر اس سے دور ہو جاتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اس وقت اس دعا کے پڑھنے کے بعد اس سے کہا جاتا ہے تمہیں پوری رہنمائی مل گئی، تمہارے کام بنا دیے گئے اور تمہاری حفاظت کی گئی، چنانچہ شیاطین اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ دوسرا شیطان پہلے شیطان سے کہتا ہے تو اس شخص پر کیسے قابو پا سکتا ہے جسے رہنمائی مل گئی ہو، جس کے کام بنا دیے گئے ہوں اور جس کی حفاظت کی گئی ہو۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور داخل ہونے اور کھانے کے وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے یہاں تمہارے لیے نہ رات ٹھہرنے کی جگہ ہے اور نہ رات کا کھانا ہے۔ اور جب گھر میں داخل ہوتا ہے اور داخل ہوتے وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے یہاں تمہیں رات رہنے کی جگہ مل گئی۔ اور جب کھانے کے وقت بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ یہاں تمہیں رات رہنے کی جگہ اور کھانا بھی مل گیا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو شخص شام کو 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھے تو صبح ہونے تک، اور صبح کو 3 مرتبہ پڑھے تو شام ہونے تک اسے کوئی اچانک مصیبت نہیں پہنچے گی۔ وہ کلمات یہ ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اس اللہ کے نام کے ساتھ ہم نے صبح یا شام کی، جس کے نام کے ساتھ زمین یا آسمان میں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچاتی، اور وہ سب کچھ سننے اور جاننے والے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح و شام 7 مرتبہ حسبنا اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم سچے دل سے کہے، یعنی فضیلت کے یقین کے ساتھ کہے یا یوں ہی فضیلت کے یقین کے بغیر کہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت کے تمام غموں سے حفاظت فرمائیں گے۔ ترجمہ، مجھے اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے، ان کے سوا کوئی معبود نہیں، انہی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہی عرش عظیم کے مالک ہیں۔ ترجمہ، یا اللہ میں آپ سے دنیا و آخرت میں عافیت کا سوال کرتا ہوں، یا اللہ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں اور اپنے دین، دنیا، اہل و عیال اور مال میں عافیت اور سلامتی چاہتا ہوں۔ یا اللہ آپ میرے عیوب کے پردہ پوشی فرمائیے اور مجھ کو خوف کی چیزوں سے امن نصیب فرمائیے۔ یا اللہ آپ میری آگے پیچھے دائیں بائیں اور اوپر سے حفاظت فرمائیے، اور میں آپ کی عظمت کی پناہ لیتا ہوں اس سے کہ میں نیچے کی جانب سے اچانک ہلاک کر دیا جاؤں۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہو تو یہ دعا پڑھے، اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ توکلنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ اے اللہ میں آپ سے گھر میں داخل ہونے اور گھر سے نکلنے کی خیر مانگتا ہوں، یعنی میرا گھر میں داخل ہونا اور باہر نکلنا میرے لیے خیر کا ذریعہ بنے۔ اللہ تعالیٰ ہی کے نام کے ساتھ ہم گھر میں داخل ہوئے اور اللہ تعالیٰ ہی کے نام کے ساتھ ہم گھر سے نکلے، اور اللہ تعالیٰ ہی پر جو ہمارے رب ہیں ہم نے بھروسہ کیا، پھر اپنے گھر والوں کو سلام کرے۔ اور عمران پرتاپ گڑھی سے جڑی خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں سے نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے IR مشاہرہ میڈیا اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم۔